اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلہ کے دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جبکہ تم وادی کے قریبی محاذ پر تھے اور وہ لوگ دور والے محاذ پر تھے، اور قافلہ تم سے نشیب میں تھا، اور اگر تم پہلے سے جہاد کے وعدہ پر نکلتے تو یقیناً اس کے خلاف کرتے، لیکن خدا ہونے والے امر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ جب خدا ان کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلا رہا تھا کہ اگر زیادہ دکھلا دیتا تو تم سست پڑ جاتے اور آپس ہی میں جھگڑا کرنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس جھگڑے سے بچا لیا کہ وہ دل کے رازوں سے بھی باخبر ہے، اور جب خدا مقابلہ کے وقت تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تاکہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، اور سارے امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایمان والو، جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے، اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور رائے خدا سے روکتے رہے کہ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ اس کے بعد جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو خدا ہر شے پر غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے جاتے تھے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، یہ اس لیے کہ تمہارے پچھلے اعمال کا نتیجہ یہی ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو حال آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا تھا کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا کہ اللہ قوی بھی ہے اور شدید عذاب کرنے والا بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے تئیں تغیر نہ پیدا کر دیں کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جس طرح آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا انجام ہوا کہ انہوں نے پروردگار کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو غرق کر دیا کہ سب کے سب ظالم تھے۔ زمین پر چلنے والوں میں بدترین افراد وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن سے آپ نے عہد لیا، اور اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اگر وہ جنگ میں تمہارے قبضہ میں آ جائیں تو انہیں اور ان کے پشت بان سب کو نکال باہر کرو تاکہ عبرت حاصل کریں، اور اگر کسی قوم سے کسی خیانت یا بدعہدی کا خطرہ ہے تو آپ بھی ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دیں کہ اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور خبردار، کافروں کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ کبھی مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تم سب ان کے مقابلہ کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن، اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوف زدہ کر دو، اور جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے کافی ہے، اس نے آپ کی تائید اپنی نصرت اور صاحبان ایمان کے ذریعہ کی ہے۔